السلام علیکم. آج کی یہ ویڈیو ان والدین کے لیے ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیز ہیں اور ان کے بچوں کو آٹزم، ADHD، اسپیچ ڈیلے، بیہیویئر پرابلم، لرننگ ڈسیبلٹیز، ایگریشن، سلیپ پرابلم، بولنگ یا کوئی بھی ایسا پرابلم جو نیورو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ فیس کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے روزانہ کبھی USA، UK، کینیڈا، آسٹریلیا، اٹلی، اسپین، دنیا کے مختلف ممالک سے آن لائن کنسلٹیشن آتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر تو ویٹنگ ٹائم بہت زیادہ ہے اور پرائیویٹ تھراپیز دے آر ویری ایکسپینسو، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں؟ تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بچے کے لیے جو ویٹ ہے وہ بالکل بھی مناسب چیز ہے، وہ بالکل نہیں ہے. اگر سسٹم میں ڈیلے ہے تو بچے کی جو انٹرونشن ہے اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. ارلی انٹرونشن جو ہے ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر میں اتنی زیادہ ہیلپ فل ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر گزرتا ہوا مہینہ بچے کی لرننگ اور ڈیولپمنٹ کے چانسز کو کم کر دیتا ہے. میں نے اپنے ASD سینٹر میں آن لائن اسیسمنٹ، ڈائگنوسز، آن لائن اسیسمنٹ اور آن لائن تھیراپیز کا جو ہے وہ پراپر ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے. سب سے پہلے بچے کی ڈیٹیل ہسٹری لی جب میں خود لیتا ہوں اور اس کی بیسس پہ ایک ڈائگنوسس بنتا ہے اور اس کے بعد ایک انفارملی میں اس کو اسیس کرتا ہوں. پھر اس کی فارمل اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا ایک لیول نکالا جاتا ہے. اس لیول کے مطابق ایک اس کے لیے ایک تھیراپی پلان بنایا جاتا ہے اور پھر اس بچے کو آن لائن تھیراپیز دی جاتی ہیں. اور یہ تھیراپیز دینے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، والدین پوچھتے ہیں کہ کیسے آپ تھیراپیز دے سکتے ہیں. اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تھیراپسٹ آن لائن اس طرح ویڈیو کنسلٹیشن میں پیرنٹ سے وہ کام کرواتا ہے، پیرنٹس کو کما دیتا ہے کہ بچے سے یہ کریں. اگر طریقہ صحیح نہ ہو تو تھیراپسٹ اسٹیپ وائز ان کو گائیڈ کر کے بتاتا رہتا ہے کہ اب آپ اس چیز کو اس طریقے سے پرفارم کریں، تو پیرنٹس وہ چیز پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ٹاسک دیتا ہے کہ یہی والا ٹاسک آپ نے آج شام کو اور کل صبح جو ہے وہ دوبارہ بچے پہ یہ کام اس طریقے سے اپلائی کرنا ہے، اور پیرنٹس وہی والا ٹاسک شام اور صبح اس بچے پہ اپلائی کرتے ہیں. اسی طریقے سے بیہیویئر، اسی طریقے سے اسپیچ، اسی طریقے سے آکوپیشنل یا سینسری تھیراپی بچے کی جاتی ہے. اب والدین جو ہے اگر ان کو گھر میں شام کو یا صبح نیکسٹ ڈے کوئی پرابلم ہو، وہ چیز پرفارم کرنے میں بچہ پرفارم کرنا نہ رہا ہو یا بچہ اریٹیٹ کر رہا ہو، تو وہ پھر اپنے تھیراپسٹ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ایشو ہے. تھیراپسٹ پھر ان کو ڈفرینٹ اور چینج اسٹریٹجیز کے بارے میں بتاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ والدین پوچھتے ہیں کہ یہ افیکٹو کتنی زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ ان کلینک ہے، سینٹر میں آ رہا ہے، وہاں پہ لائیو اس کی تھیراپیز ہو رہی ہیں، پروفیشنل خود تھیراپی لے رہا ہے، پیرنٹس اس کو دیکھ رہے ہیں پرفارم کرتے ہوئے، پھر وہ گھر جا کے پرفارم کر رہے ہیں، تو اس کا آؤٹ کم تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو آن لائن تھیراپیز ہیں یہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی جتنی ان کلینک افیکٹو ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں 30%، 40% اگر بہت ہی اچھے طریقے سے وہاں پرفارم کرے تو ہمیں 50% سے زیادہ ان بچوں میں ہیلپ مل سکتی ہے تھیراپی کے ذریعے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کنسسٹنسی. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے کہ آپ کنسسٹنٹ بچے پہ محنت کریں. یاد رکھیں سب سے بڑا نقصان غلط تھیراپی دینا نہیں ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کو ڈائگنوسس پتہ چل چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بچے کو تھیراپیز چاہیے، اس کے باوجود اگر بچے کو تھیراپیز نہیں دیں گے تو اس سے بچے کا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور ویٹنگ لسٹ بہت زیادہ ہے، تو قیمتی وقت ضائع کرنے کی بجائے فوراً سے بچے کی آن لائن کہیں سے بھی اس کی ڈائگنوسس بنوائیں، اس کی اسیسمنٹ کروائیں اور تھیراپی شروع کروائیں. ویٹنگ لسٹ کا انتظار کرنے کی بجائے بچے کی جو ڈیولپمنٹل تھیراپی ہے وہ فوراً سے شروع کروائیں. تھینک یو.